سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. العظيم. معزز علماء کرام اور طلباء علم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی معرفت کروانے کے لیے بندوں کے اندر کل 3 طریقے رائج فرمائے ہیں۔ ایک تو بندہ اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، رب کی ربوبیت سے متعلق اللہ کی صفات کو بولنے سے، سننے سے اور سوچنے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہ طریقہ تو فطرت کا طریقہ ہے جو عموماً دعات لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اللہ کی معرفت کا ہے جو ذکر و اذکار کا ہے، اور حضرات صوفیہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یا الا اللہ ہے یا اللہ اللہ وغیرہ کا ذکر فرما کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت حاصل ہے، یعنی اللہ ہی کے تصور میں غرق رہتے ہیں اور رب کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تیسری معرفت کا طریقہ ہے اہل علم کا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے متعلق صفات میں غور و فکر کرنا، اللہ کے صفات کے مظاہر میں غور و فکر کرنا، صفات کے معانی میں غور و فکر کرنا، اس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہو۔ یہ تیسرا طریقہ حضرات علماء کرام کا طریقہ ہے، لیکن بندہ رب کی معرفت کیسے حاصل کرے، یہ ایک مشکل ترین معاملہ تھا۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ تعالی خود اپنا تعارف کرواتے ہیں، یعنی گویا اللہ پاک نے اس میں یہ بتلایا ہے کہ میں کن صفات حمیدہ سے متصف ہوں، کون سی صفات ثبوتیہ مجھ میں ہیں، اور کن صفات سے میں دور ہوں کو خود قرآن مجید میں بتلایا ہے۔ اس لیے جملہ معترضہ کے طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عقیدے کی بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ نے اپنا تعارف خود کروایا ہے۔ یہاں حضرات مناطقہ یہ ایک بحث کرتے ہیں، وہاں حد اور رسم کا لفظ سنا ہوگا کہ کسی چیز کی تعریف اس کی ذاتیات سے کرنا حد کہلاتا ہے، اور خاصیات و عرضیات سے تعریف کرنا رسم کہلاتا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی معرفت حاصل کریں تو یہ حد ہے، اور صفات کے ذریعے رب کی پہچان ہو یہ رسم ہے۔ اللہ کی ذات کی تو تعریف ہو نہیں سکتی، کیونکہ ان کے اوپر کوئی ذات ہے ہی نہیں جس کے ذریعے سے رب کی تعریف کر سکے۔ ہاں، رب کی صفات کے ذریعے سے رب کو ہم پہچان سکتے ہیں، یعنی گویا رسم کر سکتے ہیں، حد نہیں کر سکتے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا تصور بالکنہ نہیں ہو سکتا، تصور بالوجہ ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کی صفات سے اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کی صفات 7 ہیں،
جن کو علماء عقائد بیان کرتے ہیں، علم، حیات، قدرت، سماع، بصر، ارادہ اور کلام۔ اس میں آخری نمبر پر صفت کلام آ رہا ہے۔ گویا کلام یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذات میں سے ہے، اور صفات ذات میں سے اہم ترین صفت کلام ہے۔ اس صفت کلام کا عظیم ترین مظہر قرآن مجید ہے۔ گویا اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو 7 صفات ذات ہیں، اس میں صفت کلام آیا۔ صفت کلام کا عظیم مظہر قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی اہم ترین صفت اس کا معجز ہونا ہے، یعنی اس کی صفت اعجاز ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کا اعجاز سمجھنا یہ علماء کے اوپر ضروری ہے۔ وجوہ اعجاز میں غور کریں گے تو رب کی معرفت حاصل ہوگی۔ اب وجوہ اعجاز تو علماء بلاغت الگ الگ چیزیں بیان کرتے ہیں، ان میں سے اہم ترین وجہ جو وجہ اعجاز بنی ہے، یہ جیسے غیب کی خبروں کو بیان کرنا ہے، اسی طرح قرآن مجید کا فصیح و بلیغ ہونا بھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام فصیح و بلیغ ہے۔ اس فصاحت اور بلاغت کو اگر قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو جان لیں گے تو اس کے ذریعے قرآن مجید کے معانی، مفاہیم اور مراد خداوندی کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اور اگر فصاحت و بلاغت کو نہیں سمجھا تو ظاہر سی بات ہے قرآن مجید کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھنا بھی دشوار ہوگا۔ اسی کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ اسباب صعوبت یعنی قرآن مجید کو سمجھنے میں جو دشواریاں آتی ہے، ان دشواریوں کے اسباب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان اسباب میں سے تقریباً اسباب وہ ہیں جو بلاغت اور فصاحت سے متعلق ہیں۔ ان اسباب میں ایک تو غریب القرآن، نسخ القرآن اور سبب نزول قرآن، یہ 3 چیزیں ذکر کی ہے، یہ تو اصول تفسیر میں آتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تقریباً 12 چیزیں ذکر فرمائی ہے جس کا تعلق فصاحت و بلاغت سے ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے، موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ حذف عربی زبان میں گویا اصل ہے، یعنی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ذکر سے جیسے نمایاں ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں میں حذف سے اس سے بھی زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اب یہ حذف کرنا مجاز مرسل کے قبیل سے ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح ایک جگہ ایک وجہ فرمائی، ایک چیز کو دوسری جگہ دوسری چیز سے بدل دینا، یہ بدلنا مجاز مرسل، مجاز عقلی اور استعارہ کے قبیل سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی بعد میں معلوم ہوگا۔ اسی طرح ایک اسم کو فعل یا حرف سے بدل لینا، تقدیم ما حقہ تاخیر کرنا، ایک جملے کو دوسرے جملے سے بدلنا مجاز مرکب مرسل کے قبیل سے ہے۔ ضمائر کے مراجع کا مختلف ہونا علم بدیع سے اس کا تعلق ہے۔ تکرار کا ہونا اتناب کے قبیل سے ہے۔
ایجاز و اختصار کا ہونا ایجاز کے قبیل سے ہے، کنایا کو استعمال کرنا کنایا کے قبیل سے ہے، تعریف کا اسلوب اختیار کرنا کنایا کے قبیل سے ہے، تشبیہ کا اسلوب اختیار کرنا علم بیان سے تعلق رکھتا ہے، اسی طرح مجاز عقلی کا اسلوب اختیار کرنا یہ مجاز کے قبیل سے ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے معانی کو سمجھنے میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں، اس میں زیادہ تر دشواریاں تو علم فصاحت و بلاغت کے نہ جاننے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان اسباب صعوبت سے اجتناب کرنا آسان ہوگا اس آدمی کے لیے جو فصاحت و بلاغت کو پڑھے، لیکن یہاں پر ایک دشواری ہوتی ہے۔ دینی اداروں میں فصاحت و بلاغت کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن فصاحت و بلاغت کے پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد دیکھا جائے تو فصاحت و بلاغت پڑھانے کا مقصد اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے تمام کو، اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر مراد خداوندی کو معلوم کر کے اس کے اوپر عمل کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ جب فصاحت و بلاغت کی بنیادی مقصد قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو یہ مقصد الگ ہے، اور دوسری چیز جو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا مقصد ہے آدمی فصیح و بلیغ کلام کرنے لگے، حالانکہ یہ قرآن کا فصاحت و بلاغت پڑھنے کا مقصد نہیں ہے۔ ضرورت اور سہولت کے قبیل سے تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عربی زبان کو پڑھنا اور سمجھنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ہمارے اداروں میں عربی زبان کو پڑھایا اس لیے جاتا ہے تاکہ قرآن اور حدیث کو سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ گویا اصلی زبان کو سمجھنا یہ دینی اداروں کا مقصد ہے، عربی زبان کو بولنا یہ مقصد نہیں ہے۔ ضرورت یا سہولت تو ہو سکتا ہے، لیکن دینی اداروں کے مقاصد میں یہ چیز داخل نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ یہاں پر دیکھیں فصاحت و بلاغت سے متعلق۔ اب جب فصاحت و بلاغت سے کا مقصد قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنا ہے، تو ہمیں فصاحت اور بلاغت کے مضامین سمجھ کر اللہ کے کلام میں اس کو جاری کرنا اہم ترین چیز ہوگی۔ جب طلباء سے فصاحت اور بلاغت کا اجرا قرآن مجید سے کروایا جاتا ہے تو پیچھے کے کچھ تاثرات ایسے ہیں۔ تقریباً 12-13 سال پہلے کسی جگہ پر علم بدیع کا اجرا کروایا تھا، تو اس وقت تقریباً 2-3 ہفتے ہو گئے تھے، اور پھر اس وقت ایک طالب علم نے ایک عجیب جملہ کہا تھا کہ استاد اب سمجھ میں آیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فارسی میں قرات کو جائز قرار دیتے تھے، اس کی وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن یہ کلام ایسا ہے کہ اس کی وجوہ فصاحت اور بلاغت میں اگر آدمی غرق ہو جاتا ہے تو اللہ سے من وجہن دوری ہو جاتی ہے، گویا یہ چیز بیچ میں حائل ہو سکتی ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرات کو جائز قرار دیا تھا۔ بتلانا یہ ہے کہ
ان علوم کا اگر اجرا کروایا جاتا ہے تو یہ حالت ہوتی ہے کہ طلبہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر سال گزشتہ ترجمہ قرآن کے ضمن میں علم بدیع کا اور بیان کا اجرا کروایا تو اس ضمن میں طلبہ صنائع بدیعہ میں سے وہ صنائع بیان کرتے تھے کہ جو عموماً مفسرین بیان نہیں کرتے. گویا فصاحت اور بلاغت تو پڑھ لی لیکن اس کا اجرا کروائیں گے یا اجرا کریں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. اس کے اجرا کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے تو چونکہ فصاحت اور بلاغت میں تین علوم سے بحث کی جاتی ہے: علم معانی، علم بیان اور علم بدیع. یہ تین بحثیں ہیں جن سے فصاحت اور بلاغت میں بحث کی جاتی ہے. علم معانی کو اگر دیکھ لیں کہ علم معانی میں ہم کس طرح سے اجرا کر سکتے ہیں تو عموماً دھیان میں رکھیں کہ علم معانی میں جو مباحث آتی ہے وہ تقریباً نحو کے اندر آ جاتی ہے. مثال کے طور پر خبر انشاء ہے، ذکر حذف ہے، تقدیم تاخیر ہے، تعریف تنکیر ہے، اطلاق تقیید ہے، قصر، وصل و فصل اور ایجاز اطناب و مساوات ہے. ان تمام بحثوں میں تقریباً بحثیں صرف ایجاز اطناب اور مساوات کے علاوہ تمام بحثیں نحو میں آ جاتی ہیں. گویا علم معانی میں اجرا کرنا ہے تو نحو سامنے ہے تو علم معانی کا اجرا ہم کر سکیں گے. اب فصاحت و بلاغت میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ خبر انشاء ہے تو کلام خبر کی صورت میں لانا چاہیے تھا، خبر کی صورت میں لائے تو یہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق آیا. اسی طرح انشاء کی صورت میں کلام کرنے کا مقتضا ہوا اور کلام کو انشائی اسلوب میں ذکر کیا تو یہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق آیا. اگر کوئی آدمی اپنے کلام کو مقتضی ظاہر کے مطابق لاتا ہے تو یہ کلام فصیح بنتا ہے، بلیغ بنتا ہے. اس کا مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ کوئی آدمی اگر کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لائے گا تو وہ کلام فصاحت و بلاغت سے نازل ہو جائے گا، یعنی وہ کلام فصیح بلیغ نہیں رہے گا. لیکن یہاں پر ایک بات دھیان میں رکھیں کہ کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لانا یہ مطلقاً اس کو فصاحت و بلاغت سے نکالنا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی اپنے کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لائے اور کسی نکتے کی وجہ سے کلام کو مقتضی ظاہر کے خلاف لاتا ہے تو یہ کلام بلاغت کے اعلیٰ معیار پر چلا جاتا ہے. گویا کلام کو مقتضی ظاہر کے مطابق لانا تو فصاحت و بلاغت ہے، جو عام فصحا میں ایک چیز پائی جاتی ہے. لیکن مقتضی ظاہر کے خلاف اگر کلام کو دوسرے اسلوب میں ذکر کیا ہے اور کسی نکتے کی وجہ سے ہے تو یہ کلام بلاغت کے اعلیٰ معیار پر نکل گیا. قرآن مجید میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. اس کے لیے ہم اگر اجرا کرنے کے لیے اگر بیٹھیں تو اس طرح سے اجرا کر سکتے ہیں کہ علم بیان معانی کے اندر بحثیں تین طرح کی ہوتی ہیں.
بعض بحثیں وہ ہیں جن کا تعلق اجزائے جملہ سے ہے، بعض کا تعلق پورے جملے سے ہے، اور بعض کا تعلق متعدد جملوں سے ہے۔ اجزائے جملہ سے متعلق جو احوال ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پر جملے کے کسی جزو کو معرفہ یا نکیرہ لانا، تقدیم و تاخیر کرنا، اور ذکر و حذف، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو جزو کلمہ سے، جزو کلام سے متعلق ہے۔ تو ہمارے سامنے کوئی بھی جملہ آوے تو پہلے اس کے اندر مسند مسند الیہ کو طے کر لیں گے۔ اس مسند مسند الیہ کو طے کر لینے کے بعد دیکھیں گے کہ مبتدا معرفہ ہے یا نکرہ۔ معرفہ ہے تو معرف باللام کے ذریعے کیوں ذکر کیا؟ معرفہ ہے تو علم کی صورت میں اس کو کیوں لائے؟ معرفہ ہے تو ضمیر کی شکل میں اسے کیوں لائے؟ یہ بحث سوچ کر، یہ بحث کرنا، یہ جزوی جملہ سے متعلق ہے۔ اسی طرح تقدیم و تاخیر کی بات ہوئی کہ مسند الیہ یعنی مبتدا پہلے ہے، خبر بعد میں ہے، تو یہ کلام مقتضی ظاہر کے مطابق ہے۔ لیکن اگر خبر کو مقدم کر لیا ہے تو خبر کو مقدم کرنے کی کیا وجہ؟ مفعول بھی ہے اور پھر حال ہے، تو حال کو اگر مقدم کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ تو تقدیم اور تاخیر کے اسباب دیکھنا۔ نمبر 3 ذکر و حذف، کہ اس کلام کے اندر اس آیت میں مسند اور مسند الیہ کو ذکر کیا ہے تو مسند اور مسند الیہ کو ذکر کرنا تو اصل ہے، لیکن کبھی مسند اور مسند الیہ کو حذف کر لیتے ہیں۔ تو مسند الیہ کو حذف کیا ہے تو کیوں کیا؟ اس کی وجہ تلاش کرنا۔ اسی طرح کبھی مسند اور مسند الیہ کو حذف کر لیا ہے، یعنی مبتدا کو حذف کر لیا، خبر کو حذف کر لیا، تو کیوں کیا اس کی وجہ تلاش کرنا۔ یہ 3 بحثیں تو ہوئی جو جزو کلام سے متعلق ہے، یعنی اجزائے جملہ سے متعلق ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ احوال ہیں جو ایک جملے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جملے سے متعلق احوال سے کہ قبیل سے پورے جملے کو دیکھا جائے کہ یہ جملہ خبر کی صورت میں ہے یا انشائی صورت میں ہے۔ خبر کی صورت میں کیوں لائے، انشائی صورت میں کیوں لائے؟ اگر انشائی صورت میں لائے ہیں تو امر کیوں لائے، نہیں کیوں لائے، استفہام کیوں لائے؟ تو امر کے معنی مجازیہ، نہیں کے معنی مجازیہ، استفہام کے معنی مجازیہ یا حقیقیہ، کون سا معنی مراد ہے وہ نکالنا۔ اور دوسری بحث پورے جملے کو مطلق ہے یا مقید ہے، یعنی اس پورے جملے میں، اس آیت میں مسند اور مسند الیہ جس کو بلاغت میں رکنین کہا جاتا ہے، رکنین کے علاوہ کسی اور جزو کو لایا گیا ہے یا نہیں، یعنی مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول لہو، حال، تمیز، مستثنی وغیرہ کو اگر لایا جائے گا تو مسند اور مسند الیہ کے علاوہ جتنی چیزوں کو لایا جائے گا وہ کلام مقید کہا جائے گا۔ تو دیکھیں گے کہ یہ پورا جملہ مطلق ہے یا مقید ہے۔ تیسرے نمبر پر پورے جملے کو دیکھیں گے کہ اس پورے جملے میں قصر کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے یا نہیں، یعنی نفی اور استثناء آیا ہو، تقدیم حق ہو، تاخیر ہوا ہو، یا قصر کا مادہ استعمال کیا گیا ہو، جیسے خبر کا معرف باللام ہونا وغیرہ۔ تو یہ دوسری بحث ہوئی، یعنی وہ احوال جو پورے جملے سے متعلق ہے۔ نمبر 3 وہ احوال جو متعدد جملوں سے تعلق رکھتے ہیں،
یعنی اب ہم اس جملے کو دیکھیں گے کہ اس جملے کو پہلے والے جملے سے یا اس جملے کو بعد والی جملے سے کیا تعلق ہے. اس کو کہتے ہیں وصل اور فصل. یعنی اگر دو جملوں کے درمیان میں واو لائے ہیں تو وصل کیوں کیا؟ دو جملوں کے درمیان پہ واو لائے بغیر دو جملوں کو ذکر کیا ہے تو فصل کیوں کیا؟ اسی طرح کے پوری آیت جس میں 2 یا 3 جملے ہیں تو اس میں اس مضمون کو ایجاز کے ساتھ ذکر کیا ہے، اتناب کی صورت اپنائی ہے یا مساوات کی صورت اپنائی ہے. جب یہ 3 بحثیں ہم نے کر لی اور اس کے اوپر سوچ لیا تو گویا ہمارا علم معانی کا اجرا مکمل ہو گیا. یعنی ہم نے جزوے کلمہ کو بھی دیکھ لیا، جزوے جملہ کو دیکھ لیا، جزوے جملہ کے ساتھ پورے جملے کے احوال کو دیکھ لیا اور ساتھ میں متعدد جملوں کے احوال کو دیکھ لیا اور اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی. یہ ہمارا علم معانی سے متعلق اجرا ہے. علم بیان سے متعلق اب یہ کلام کسی جگہ پر مقتضی تھا کہ یہاں کلام کو مطلق لانا چاہیے تھا، وہاں اللہ پاک نے مقید ذکر کیا تو کیوں کیا ہے؟ جب وہ چیزیں تلاش کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو وجوہ کے اعجاز کے قبیل سے ہے وہ سامنے آتی ہے. یہ تو علم معانی میں ہے. اگر علم بیان میں چلے جائیں تو وہاں پر تھوڑی ایک تکلیف ہوتی ہے جو عموماً طلباء کے لیے بلکہ بعض مرتبہ علماء کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ بعض مباحث ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ مضامین 2 فنوں سے تعلق رکھتے ہیں. اب گویا کوئی بحث ایسی ہے جس کا تعلق بلاغت سے بھی ہے، یعنی بلغاء بھی اس بحث کو بیان کرتے ہیں اور اسی بحث کو اصول فقہ والے بھی بیان کرتے ہیں اور دونوں کے بیان کرنے کا انداز الگ الگ اگر ہو جاتا ہے تو پریشانی یہاں ہوتی ہے. عموماً تو مباحث میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دینی اداروں میں جو فنون پڑھتے ہیں وہ تمام کے تمام باہم مربوط ہے. یعنی نحو یہ صرف سے مربوط ہے، صرف یہ نحو سے مربوط ہے، نحو صرف یہ علم معانی سے مربوط ہے، علم معانی یہ نحو صرف سے اور علم بیان سے مربوط ہے. اسی طرح علم بیان اور بیان اور معانی ہے، یہ جیسے علوم بلاغت سے اس کا تعلق ہے ایسے ہی اس کا تعلق فن منطق سے بھی ہے. جس طرح یہ تینوں علوم ہے تینوں طرح کے تو وہ جیسے ان کا تعلق ان کے مباحث ہے ویسے ہی ان کا تعلق اصول فقہ سے بھی ہے. یعنی گویا یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر میں ہمیں 4-5 درخت الگ الگ تنے والے نظر آتے ہیں، لیکن وہ 4-5 درخت نزدیک نزدیک میں اگے ہوئے ہیں، لہذا ان کی جڑیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. ایسی جڑی ہوئی ہے کہ اگر ایک درخت کی جڑوں کو ہم کاٹنے جائیں گے تو صرف اس درخت کی جڑیں نہیں کٹے گی، ساتھ میں 3-4 فنون کی جڑیں بھی کٹے گی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو علوم عربیت ہے موضوع کے اعتبار سے اگرچہ الگ الگ ہے لیکن عربی زبان کے یہ علوم ہے، اس لیے نیچے جڑیں تو آپس میں سب کی جڑ جو میں ملی ہوئی ہے. جب ملی ہوئی ہے تو ایک فن میں اگر کمال حاصل کیا اور دوسرے فن سے اگر مکمل اعراض کیا ہے تو وہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. یہ بات تو ضمناً تھی. اب یہ سمجھیں کہ عموماً ایک فن والے جب دوسرے فن کی اصطلاح استعمال کریں گے تو وہ دوسرے فن کی اصطلاح کو مد نظر رکھ کر گفتگو کریں گے. مثال کے طور پر
اگر ترکیب کے اعتبار سے اگر بحث ہو رہی ہے اور بلغہ بحث کریں گے تو نحوی اصول کو مد نظر رکھ کر ہی بات کریں گے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلغہ بحث تو کر رہے ہیں وہ جو نحو میں آتی ہے، لیکن وہ الگ اسلوب سے کر رہے ہیں، انہوں نے وہاں کچھ شرائط اور قیودات بڑھا دی. تو بحث تو تھی نحو کی، لیکن بلغہ نے اس کو استعمال کیا اور قیودات کو بڑھایا. تو اب یہاں پر غلط مبحث ہو جاتا ہے کہ یہ نحوی بحث کے قبیل سے ہم اس کو دیکھیں یا بلاغی اسلوب سے دیکھیں. ایسا ہی معاملہ علم بیان میں ہوا ہے. علم بیان میں 3 بحثیں عموماً ہوتی ہے. ایک بحث تو ہوتی ہے حقیقت سے، دوسری بحث مجاز سے، اور تیسری بحث کنایا سے ہوتی ہے. یعنی حقیقت، مجاز اور کنایا. اسی حقیقت کے ضمن میں تشبیہ کی بحث آ جاتی ہے. یعنی تشبیہ میں ہر لفظ کو اس کے حقیقی معنی میں لایا جاتا ہے. جیسے زید کالاسدی اگر کہتے ہیں تو زید اپنے اصلی معنی میں ہے، کاف اپنے اصلی معنی میں ہے، اور اسد اپنے اصلی معنی میں ہے. جب تینوں اپنے اصلی معنی میں ہے تو سمجھ میں آیا کہ زید جو ایک انسانی شکل میں ہے وہ شیر جیسا ہے. یعنی درندے کی تصویر دماغ میں لائیں گے کہ یہ شیر جو درندہ ہے اس جیسا زید ہے. گویا زید بھی اپنے اصلی معنی میں ہوا، اسد یہ بھی اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا، لیکن کاف حرف تشبیہ کو لا کر کے مخاطب کے تخیل کو مہمیز کیا ہے کہ زید اور شیر کے درمیان میں کوئی ایسی چیز تصور کرو جو زید میں بھی ہے اور شیر میں بھی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ تشبیہ کے اسلوب سے بات سمجھائی جاتی ہے تو اس کو حقیقت ہی کے قبیل سے لیں گے. دوسری بحث ہوتی ہے مجاز کی، جس میں لفظ اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ دیتا ہے. تشبیہ میں تو اس نے اپنے حقیقی معنی کو نہیں چھوڑا تھا، لیکن مجاز میں اور کنایا میں لفظ اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر دوسرے میں چلا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر زید کی سخاوت کو بیان کریں تو ایک تو ہم کہیں کہ زید کحاتم، یہ اسلوب حقیقت والا ہے جس میں تشبیہ ہے. دوسرا اسلوب ہم کہے زید بحر، زید سمندر ہے. یا رأیت بحرا فی دار سعد، میں نے سعد کے گھر میں سمندر کو دیکھا. تو یہاں بحر اپنے حقیقی معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں چلا گیا ہے، کیونکہ کسی کے گھر میں سمندر تو نہیں ہوتا ہے. یہ قرینہ کہہ رہا ہے کہ بحر نے اپنا اصلی معنی چھوڑ دیا ہے اور یہ لفظ دوسرے معنی میں چلا گیا ہے، تو یہ ہوا مجاز. ایسے ہی یوں کہے کہ زید کثیر الرماد، زید تو بہت زیادہ راکھ والا ہے. یہاں پر کثیر الرماد، بہت زیادہ راکھ والا بول کر کے مراد لیا کہ اس کے گھر میں راکھ زیادہ ہے، یعنی کھانا آگ زیادہ پکتی ہے، زیادہ جلتی ہے. آگ زیادہ جلتی ہے مطلب کھانا زیادہ پکتا ہے، کھانا زیادہ پکتا ہے مطلب مہمان زیادہ آتے ہیں، اور مہمان زیادہ آتے ہیں مطلب یہ آدمی سخی ہے. تو یہاں پر بھی کثیر الرماد بول کر کے زید کی سخاوت کو مراد لیا، یعنی اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں چلا گیا ہے. تو یہ ہوگا مجاز اور کنایا، جس میں لفظ نے اپنے اصلی معنی کو چھوڑ دیا ہے. لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مجاز میں حقیقی معنی مراد لینے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے،
یعنی وہاں حقیقی معنی ہم مراد نہیں لے سکتے. جیسے رأیت بحرا فی دار سعد، میں نے سعد کے گھر میں سمندر کو دیکھا، تو سمندر کا حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ فی دار سعد یہ کرینہ کہہ رہا ہے کہ سعد کے گھر میں سمندر نہیں سما سکتا. تو مجاز میں تو حقیقی معنی مراد لینے سے مانع کرینہ ہوتا ہے، یعنی گویا حقیقی معنی مراد لینے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. جبکہ کنایا میں حقیقی معنی مراد لینے کا دروازہ کھلا رہتا ہے. جیسے زید کثیر الرحمن کہاں زید بہت زیادہ راک والا ہے، تو جیسے اس سے سخی کا معنی مراد لینا صحیح ہے، ایسے ہی ہو سکتا ہے کہ زید کے گھر کے پیچھے بہت بڑا ڈھیر ہو اور پورا کا پورا راک کا ہو، یہ ہو سکتا ہے. گویا مجاز اور کنایا کے درمیان میں فرق ہوا کہ مجاز میں حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے، کنایا میں لے سکتے. اب یہ بحث ہے، یہ بحث کا تعلق اگر دیکھے تو بلغا سے ہے، لیکن یہی بحث استعمال میں نہ رہے ہیں اصول فقہ والے بھی اور اصول تفسیر والے بھی. قربان جائیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی گتھی سلجھائی ہے جو صفات باری کے بارے میں مشکل ترین بحث کہی جاتی ہے. جیسے اللہ کی جو صفات نعوت کے قبیل سے ہیں، یعنی اللہ کے لیے ید ہے، وجہ ہے، اس طرح کی صفات کا جو اس بات کیا ہے، ان صفات کے اندر اس کے حقیقی معنی کو مراد لیں گے کہ مجازی معنی کو مراد لیں گے. بعض لوگوں نے اس کے حقیقی معنی مراد لیے ہیں اور عقیدہ تجسیم کی طرف چلے گئے. بعض لوگوں نے اس کا حقیقی معنی سمجھ میں نہیں آیا، معتزلہ وغیرہ، تو انہوں نے صفات ہی کا انکار کر لیا کہ اللہ تو ہر اعتبار سے ایک ہے، ان کی توحید ہر چیز سے آگے ہے. تو جب اللہ ہر اعتبار سے تو واحد ہے، تو ان کے اندر کی یہ صفات ہے، وہ صفات سے ان کے معنی کوئی مراد نہیں ہے، بلکہ ید سے مراد تو قدرت ہے. یعنی ید کا کوئی معنی ہے ہی نہیں، ید کا معنی کریں گے تو قدرت ہی سے کریں گے. یہ مجاز کی طرف چلے گئے اور حقیقی معنی کا دروازہ بند کر دیا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں کنایا ہے، یعنی ید بول کر کے ید کا وہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں جو ما یلیق بشأنہ اللہ جانتے ہیں، ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے. ید کا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے اور ید کا معنی قدرت سے بھی کر سکتے ہیں. گویا اہل سنت والجماعت نے ید کا ترجمہ ایسا کیا کہ اصلی معنی حقیقی معنی کا دروازہ بند نہیں کیا. فرق یہ ہو گیا کہ مجسمہ نے حقیقی معنی مراد لیا، معتزلہ نے اس کا مجازی معنی مراد لیا، اور اس طرف میں اگر جاتے ہیں تو اہل سنت و جماعت نے اس کا کنائی معنی مراد لیا ہے. بہرحال اپنی بات تو یہ چل رہی تھی کہ حقیقت، مجاز اور کنایا کی یہ بحث اصول فقہ والے بھی بیان کرتے ہیں اور اصول تفسیر والے بھی بیان کرتے ہیں. اب اصول فقہ میں پریشانی یہ ہوئی ہے کہ جتنی بھی ہماری تفسیریں ہیں، تقریباً تفسیروں میں بلاغت کی یہ اصطلاحات تو لائے ہیں تفسیر کے دوران، لیکن حضرات بلغا والی اصطلاح اور وہ معنی مراد نہیں ہوتے ہیں عموماً، بلکہ حضرات فقہا جو حقیقت، مجاز، کنایا اور استعارہ کا معنی مراد لیتے ہیں، اس معنی میں ان اصطلاحات کو مفسرین نے تفسیروں کے ضمن میں ذکر کیا ہے. اب پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ نام لے رہے ہیں استعارہ کا، نام لے رہے ہیں مجاز کا، تو یہ یہاں پر مفسرین کنایا کی جگہ مجاز کا لفظ بول دیتے ہیں، مجاز کی جگہ پر استعارے کا لفظ بول دیتے ہیں، اور یہ توسع اختیار کرتے ہیں
اب پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ اصطلاح تو بلغا کی ہم فٹ کرنے جا رہے ہیں تو فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. بہرحال بات یہ اپنی چل رہی تھی کہ دوسرا طریقہ اجرا کا علم بیان کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے کہ یہ کلام حقیقت ہے، کلام میں کوئی لفظ حقیقت والی بات ہے، تشبیہ والی یا مجاز والی یا کنایہ والی بات ہے یا نہیں ہے. اگر اس میں سے کوئی اسلوب اختیار کیا ہے تو تشبیہ ہے تو وجہ شبہ وغیرہ کی بحث آئے گی کہ تشبیہ ہے تو ارکان تشبیہ یعنی مشبہ مشبہ بھی، وجہ شبہ عادت شبہ کون ہے وہ نکالے، اقسام تشبیہ کی تعین کر لیں، اغراض تشبیہ یعنی یہ تشبیہ کیوں دی ہے، تحسین مشبہ ہے، تقبیح مشبہ ہے وغیرہ، تو وہ غرض نکالے. یہ تو اس وقت کی بات تھی جب یہ تشبیہ ہو. اگر یہ یہاں مجاز ہوا ہے یعنی کسی لفظ کو اس کے معنی اصلی کے علاوہ دوسرے معنی میں اس کو لے جایا گیا ہے تو اب وہاں دیکھیں گے کہ یہ مجاز لغوی ہے یا عقلی. مجاز لغوی ہے تو مجاز مفرد ہے یا مجاز استعارہ ہے. اگر مجاز عقلی ہے تو وہاں دیکھیں گے کہ مجاز مرکب ہے یا مجاز لغوی مرکب ہے تو وہاں دیکھیں گے مجاز مرکب ہے یا استعارہ تمثیلیہ. اور یا تو مجاز نسبت میں ہے تو اس کو مجاز عقلی کہیں گے. بہرحال یہ وہ بحثیں ہیں کہ ان بحثوں کا اجرا جب قرآن مجید میں کرتے ہیں اور مشبہ مشبہ بھی وغیرہ نکالتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ مخفی امور جن امور کی وجہ سے یہ کلام کیا گیا ہے وہ چیزیں واضح ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ کے کلام کی فصاحت اور بلاغت سامنے آتی ہے. یہاں ایک بات ضمناً یاد رکھ لینی چاہیے کہ مجاز مرکب کی مثالیں اور استعارہ تمثیلیہ کی مثالیں پریشانی میں ڈالتی ہیں. اس کے لیے اصولی بات یہ دھیان میں رکھ لیں کہ علم معانی میں جتنی بحثیں آئی ہے امر نہی استفہام تمنی ترجیح ہو خبر انشاء ذکر حسب تقدیم تاخیر تعریف تنکیر اطلاق تقدیر قصر وصل فصل ایجاد اتناب مساوات کے قبیل سے جتنی بحثیں آئی ہے وہاں وہ لفظ یا وہ جملہ اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں جب بھی استعمال ہوگا اسے مجاز مرکب کے فہرست میں لے جائیں گے. یعنی امر ہے، امر کے حقیقی معنی تو ہے حکم دینا. اگر وہ امر حقیقی معنی کو چھوڑ کر دعا کے معنی میں چلا گیا ہے تو یہ مجاز مرکب ہو گیا. یعنی پورے جملے کو اپنے اصلی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں استعمال کیا تو یہ مجاز مرکب ہو گیا. دوسری پریشانی استعارہ تمثیلیہ میں عموماً طلباء کو ہوتی ہے کہ استعارہ تمثیلیہ کی مثال کہاں سے لائے. اس کو دھیان میں رکھے کہ جتنی بھی امثال ہماری زبان کے اوپر ہے عربی زبان کی وہ تمام کی تمام امثال استعارہ تمثیلیہ کی بنے، یعنی یہ تمام کی تمام چیزیں استعارہ تمثیلیہ کے قبیل سے ہیں. یہ تو علم بدیع علم بیان کی بات تھی. اب اس کے اندر علم بیان سے متعلق جو بحثیں ہیں ہم ان کا اجرا کریں، پھر اس کے بعد علم بدیع کا نمبر آتا ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کے قبیل سے دھیان میں رکھی جائے کہ کوئی عورت ہے، اس عورت کے اندر ایک تو جسم کا ڈھانچہ ہے، چہرہ ہے، رخسار ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہے، یہ اس کی صورت نوعیہ ہے. یعنی انسان کی نوع میں اس طرح کی صورت پائی جاتی ہے. یہ تو عورت کے اندر کے ڈھانچے کو تیار کر رہی ہے. یہ ڈھانچہ تیار ہو جانے کے بعد پھر کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے اس کے اندر حسن ہے، خوبصورتی ہے، تو یہ خوبصورتی آتی ہے. ایک تو ذاتی خوبصورتی ہوتی ہے اور ایک خوبصورتی عارضی ہوتی ہے. ذاتی خوبصورتی تو
مثال کے طور پر ناک ہے تو ناک کا پتلا ہونا، اونچا اونچی ہونا. اسی طرح بہو کے درمیان میں انفصال کا ہونا، بہو کا پتلا ہونا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں حسن ذاتی آتا ہے. اور دوسرا حسن ہوتا ہے کہ اس آدمی نے، مرد نے یا عورت نے اچھے کپڑے پہن لیے تو اچھے کپڑے پہننا یا ہار کو پہننا یہ حسن ہے، حسن عارضی. گویا تین چیزیں ہو گئی. ایک وہ چیز جس سے ڈھانچہ تیار ہوا، دوسری وہ چیز جس کے ذریعے حسن ذاتی بڑھا، اور تیسری وہ چیز جس سے حسن عارضی میں اضافہ ہوا. فن بلاغت کے اندر جو فصاحت اور بلاغت میں تین علوم کہے جاتے ہیں، معانی، بیان اور بدیع. علم معانی سے کلام کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے. علم بیان سے کلام کے اندر حسن ذاتی پیدا ہوتا ہے، یعنی تشبیہ، مجاز اور کنایہ کو استعمال کریں گے تو حسن ذاتی بڑھے گا. اور علم بدیع سے حسن عارضی میں اضافہ ہوگا. اس سے فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اہم ترین چیز تو علم معانی ہے، اور پھر اس سے اوپر علم بیان ہے، اور اس سے بھی اوپر علم بدیع ہے. علم بدیع میں کلام کو خوبصورت کیا جاتا ہے، لیکن وہ حسن بہرحال حسن عارضی ہے. لیکن حسن تو بہرحال پیدا ہوتا ہی. اب علم بدیع میں حسن پیدا ہوا تو وہ حسن پیدا ہوا، اس کی وجہ کیا؟ ان کی وجوہات پھر وہاں علم بدیع میں اس کا اجرا کرتے ہیں. میں نے ابھی سال گزشتہ ان محسنات کو ایک الگ اسلوب سے ذکر کیا تاکہ طلباء کے لیے اجرا کرنا آسان ہو جائے. یہ تقسیم تو حضرات بلغا کرتے ہیں کہ علم بدیع کی جو صنائع ہے وہ دو قسموں پر ہے، محسنات معنویہ اور محسنات لفظیہ. یعنی وہ صنائع جو معنی میں حسن پیدا کرتی ہیں، اور ایک وہ صنائع جو لفظ میں حسن پیدا کرتی. یہ تقسیم تو عموماً بلغا بیان کرتے ہیں. پھر اس محسنات معنویہ میں جمع ضد، جمع متناسب، اشیاء متعددہ، ترتیب در اشیاء متعددہ، لفظ ذو معنیین، تقدیم و تاخیر، اثبات صفت، اثبات مضمون، تحسین مضمون اور حسن کلام، اس طرح 10 عنوان قائم کیے ہیں. ان کے ضمن میں صنائع بدیعیہ کو جمع کر لیا ہے. یعنی ہمارے سامنے جب ہم بدیع کا اجرا کریں تو پہلے دیکھیں کہ اس آیت میں کوئی دو لفظ ضدین کے قبیل سے ہے یا نہیں، دو الفاظ متناسبین کے قبیل سے ہے یا نہیں، متعدد چیزوں کو جمع کیا ہے تو کیا اسلوب اختیار کیا ہے، چند الفاظ کو یہاں ذکر کیا ہے تو ان اشیاء میں ترتیب کیسی ہے، کوئی لفظ ذکر کیا ہے ذو معنیین ہے، دو معنوں والا ہے، تو کون سا معنی یہاں مراد ہے. تقدیم و تاخیر یعنی آگے پیچھے اگر کیا ہے تو تقدیم و تاخیر میں کون سی صنائع بدیعہ یہاں ہے. اثبات صفت یعنی کسی کی خوبی بیان کی ہے، تعریف کی ہے، تو اثبات صفت تعریف کے اندر کیا اسلوب اختیار کیا ہے. قرآن مجید کے اندر کوئی مضمون کو، توحید کے مضمون کو ثابت کیا ہے، آخرت کے مضمون کو ثابت کیا ہے، تو ثابت مضمون کو ثابت کرنے کے لیے کون سا اسلوب اختیار کیا ہے.
اسی طرح تحسین مضمون، پورے اس مضمون کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا صنائع اندر استعمال میں آئی ہے، اور 10ویں نمبر پر پورے کلام کو حسین بنانے کے لیے اللہ پاک نے کون سی صنائع کو کام میں لائے ہیں۔ بعض صنائع بدیعیہ وہ ہیں جو صرف اللہ کے کلام میں پائی جاتی ہے، کلام خالق میں پائی جا سکتی ہے، مخلوق کے کلام میں نہیں پائی جا سکتی، تو وہ محسنات، یہ ساری محسنات معنویہ کے قبیل سے ہوتی ہیں، تو ہم ان کو جانیں۔ اس کے بعد پھر محسنات لفظیہ کو دیکھیں کہ ایک دو لفظ ذکر کیے ہیں تو بظاہر ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں لیکن معانی الگ الگ ہیں۔ اسی طرح کبھی تو کلمے کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ذکر کی ہیں، ایک ہی جیسے الفاظ لائے ہیں یا نہیں۔ اور تیسری بحث وہاں ہوتی ہے کہ یہ فواصل کو قرآن مجید کے فاصلے میں اخیر میں ایک ایک لفظ برابر آتا جاتا ہے، تو وہ ایک ایک لفظ کیوں لا رہے ہیں، جیسے والطور وکتاب مسطور، تو وہاں دونوں میں تور تور کر کے آ رہا ہے، اور تور یہ فا عین اور لام متحرک ساکن متحرک، اس طرح کی کلمات ہے جو فواصل آیات میں بحث کی جاتی ہیں، اور ایک عروض سے یہ بحث متعلق ہے۔ شاید اگر کبھی سنا ہوگا سبب وطید اور فاصلہ، تو کبھی موقع رہے گا یہ کہ آپ کسی کتاب میں دیکھیں گے علم عروض کی، تو سبب وطید اور فاصلہ یہ بحث آتی ہے، جہاں سے اشعار کو کہا جاتا ہے اور اشعار کو موزون بنایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ بحث ہوتی ہے انواع فواصل سے متعلق۔ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے اندر کی ذاتی حسن کو ہم نے دیکھ لیا علم بیان کے ذریعے، اور عارضی حسن کو دیکھ لیا علم بدیع کے ذریعے سے۔ ان چیزوں کو سمجھنے سے ہمارے دل کی گہرائی سے جب یہ بات نکلے گی کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، جس دن دل کے اندر سے یہ آواز نکلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ فصاحت اور بلاغت ہمیں آ گئے ہیں۔ لیکن عزیزو، مشکل یہ ہے کہ میں سالوں پہلے جب یہ کام ہو رہا تھا اجرائے بلاغت کا، تو میں اپنے بڑوں سے، اپنے ساتھیوں سے دعا کی درخواست کرتا تھا، اور یہ جملہ میری زبان پر رہتا تھا کہ اساتذہ نے کہا ہے قرآن معجز ہے، میں بھی کہہ لیتا ہوں قرآن معجز ہے۔ ہمارے اساتذہ نے کہا کہ قرآن فصیح و بلیغ ہے، ہم نے بھی یہ کہہ لیا، لیکن یہ جملہ ہم نقل در نقل کرتے آ رہے ہیں، ہمارے دل کی آواز تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کی وضاحت و بلاغت کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کی وضاحت و بلاغت کی گہرائی میں گئے ہی نہیں، تو دل کی آواز تو نہیں ہے، ہم نقل کرتے آ رہے ہیں۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ہمیں سمجھا دے، اور دل کی گہرائی سے یہ آواز نکلے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ شروع میں اپنی بات ہو رہی تھی کہ دینی اداروں میں فصاحت و بلاغت کے پڑھائے جانے کا مقصد فصیح و بلیغ کلام کرنا نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت پڑھانے کا مقصد ہے قرآن اور حدیث کی فصاحت اور بلاغت سمجھ گئے تو ہماری فصاحت اور بلاغت پڑھنے کا فائدہ، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو گیا۔ لیکن اس کے بجائے اللہ کے کلام سے اعراض کر کے کلام الناس میں چلتے رہے اور لوگوں کے کلام کی فصاحت و بلاغت سمجھے، یا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کل فصیح اور بلیغ کلام کرنا تو آ گیا، لیکن اللہ کے کلام کی فصاحت و بلاغت اگر ہمارے سامنے نہیں آئی تو واللہ اعلم مقصد سے ہم دور ہیں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب طلبہ نحو پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ چیز دماغ میں تو آتی ہے کہ ہم نحو پڑھتے ہیں تاکہ عبارت پڑھنا آسان ہو جائے، ہم نحو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ پرچوں میں اعراب لگانا آسان ہو جائے۔ یہ چیزیں تو تصور میں آتی ہیں، لیکن یہ نہیں آتی کہ ہم نحو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ کے کلام کا اعراب ہم سمجھ سکیں۔ اس لیے یہ چیز دل میں بٹھا لے کہ جتنے فنون ہم پڑھ رہے ہیں وہ محض اور محض اللہ کے کلام کے لیے پڑھ رہے ہیں۔
نحو پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کے لیے، صرف پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کے لیے، منطق پڑھ رہے ہیں اللہ کے کلام کے لیے، فلسفہ اگر پڑھیں گے تو اللہ کے کلام کے لیے، بیان و بدیع پڑھیں گے تو اللہ کے کلام کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے کلام کی فصاحت اور بلاغت ہمیں سمجھا دے، اس کے وجوہ اعجاز ہمارے سامنے بشری طاقت کے مطابق ہو سکتے ہیں وہ ہم پر کسی حد تک کھول دے، اور قرآن اور حدیث کا فہم و تدبر ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔